غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوا۔ کیا بات ہے، 3 دن اور 3 راتیں۔ بس ذرا تنہائی میں بیٹھ کے اتنا سوچ لیجیے گا کہ وہ کیا انوار و تجلیات تھے کہ جن کو مانگنے کے لیے حضرت فاروق اعظم بھی ساری زندگی بے تاب رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے نا جی، کیا بات ہے۔ اور پھر آپ کتب تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اس غار میں تشریف لے گئے تو چونکہ کفار مکہ پیچھے پیچھے تلاش میں تھے، تو جیسے ہی اس غار کے دروازے پہ پہنچے تو کتب تاریخ میں آتا ہے کہ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتروں نے انڈے دے دیے۔ اللہ اکبر۔ سوچنے والی بات ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات کسی دوسرے مکتبہ فکر کے ایک عالم دین ہیں، ان کی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو مکڑی نے جالا بنایا ہے اور کبوتر نے جو انڈے دیے تھے، یہ جالا ایک آدھے دن میں تو بن نہیں جاتا، ایک آدھے دن میں تو جالا بن نہیں جاتا، تو یہ پھر کیسے بنا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ یہ کیسے بنا؟ اب انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ لگتا ہے کہ جیسے یہ پہلے کا بنا تھا، لگتا ہے کہ جیسے پہلے کا بنا تھا۔ پھر اس سوالی نے سوال کیا، اگر پہلے کا بنا تھا تو حضور گزر کے گئے تھے تو جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ بات سے بات تو نکلتی ہے نا جی، پھر جب بات ہوتی ہے تو پھر بات نکلتی ہے نا، اور ابتدا بھی عشق مصطفیٰ پہ ہوتی ہے اور اختتام بھی عشق مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ ہر بات کا لب لباب یہ ہے، بس جو مرضی کر لیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ میرے اور آپ کے لیے ہر چیز مشکل ہو سکتی ہے، لیکن کائنات کے رب کے لیے کوئی چیز مشکل، وہ جب چاہے جو چاہے کرے۔ سمجھ آئیے نا؟ تو اس نے کہا جی کہ اگر جالا پہلے کا بنا تھا تو پھر حضور گزرے تو جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ چاہیے تو یہ تھے نا کہ جالا ٹوٹ جاتا، چونکہ حضور کا گزر ہوا ہے نا، اسی دروازے سے اسی رستے تھے، پھر جالا بھی نہیں ٹوٹا۔ تو اس عالم دین نے جواب دیا، اس لیے نہیں ٹوٹا کہ حضور چونکہ نور ہیں، اور نور کا جسم جو ہوتا ہے وہ لطیف ہوتا ہے، گزرنے آنے اور جانے سے جالے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات سمجھ آئی ہے نا جی؟ جانے اور آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس سوالی نے سوال کیا، اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق اکیلے تو نہیں نہ گئے؟ حضور اکیلے تو نہیں نہ گزرے؟ چلے مان لیا کہ حضور نور تھے، اور انہوں نے پھر ایک مثال دی، بڑی مزے کی مثال ہے کہ آپ دیکھیں نا، یہ چشمہ ہے نا، یہ چشمہ میں نے لگایا ہے، پیچھے آنکھوں کا نور ہے، ایسے ہے، اور آگے یہ چشمہ ہے، اور یہ جو میری آنکھوں کا نور ہے اس چشمے کے اندر سے گزر ہو کر آپ کو دیکھتا ہے نا، لیکن چشمہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی نور کا کمال ہے نا یار، کہاں تولے گا اس نور محمدی کو؟
है कहां तोलेगा? उसने कहा कि नूर मोहम्मदी को। अगर ये चश्मा नहीं टूटता आम नूर की वजह से, तो जिस नूर के सदके रब ने ये सारी कायनात बनाई है, उस नूर मुस्तफा का क्या कमाल होगा। फिर उस सवाली ने सवाल किया कि हुजूर नूर थे तो इसलिए नहीं टूटा जाला। तो उसने कहा जी हुजूर अकेले तो नहीं गुजरे ना, हजरत अबू बकर भी तो साथ गुजरे थे, और हजरत अबू बकर गार में हुजूर से पहले गए थे। बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? गार में हजरत अबू बकर हुजूर से पहले गए थे, तो चाहिए तो ये था कि अगर हुजूर नूर थे उनकी वजह से नहीं टूटा, तो फिर हजरत अबू बकर। अब उस आलिम दीन ने जो जुमला लिखा है ना यार, वो बड़े कमाल का है। उसने कहा कि इतना सफर और इतनी माहियत और इतना साथ हजरत अबू बकर को ताजदार कायनात को मिला, और हुजूर का वो जो नूरे मुस्तफा था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका अक्स हजरत सिद्दीक़ अकबर में भी नजर आने लगा। तो बात समझ आ रही है? हजरत सिद्दीक़ अकबर में भी नजर आने लगा। उन्होंने कहा इसकी क्या दलील है? कहा जब गार से निकल के मदीने गए, जब गार से निकल के मदीने गए तो हजरत अबू बकर और हुजूर साथ साथ थे। अब जो आने वाले सलाम करते थे वो अबू बकर को आका समझकर, बोलिए जरा, अबू बकर को आका समझ बैठे कि शायद ये हुजूर है। अब हजरत अबू बकर ने क्या किया? सरकार आगे, अबू बकर हो गए पीछे, हुजूर आगे और अबू बकर हो गए पीछे, ताकि जमाने वाले को पता चले आगे आगे जाने वाला आका है, पीछे पीछे आने वाला गुलाम।